صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ خداوند متعال کے شکر گزار ہیں جو زندگی کا یہ عظیم تحفہ میرے اور آپ کے شامل حال فرما رہا ہے۔ ان سے جا کر پوچھئے جنہیں میں اور آپ سپرد خاک کر کے آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ ایک ایک لمحے کا تقاضا کر رہے ہوتے۔ آج ان لمحات کی فراوانی ہے اور میرے اور آپ کے پاس اس کی قدر نہیں ہے، لہٰذا خدا سے ہر مجلس میں صدق دل سے اس بات کو پیش کریں، پروردگار اے زندگی کی سانسوں کو روانی بخشنے والے، اے اس پاکیزہ ذکر سے اپنے قلوب کو منور کرنے کی توفیق دینے والے، جو کچھ اس ذکر کے طفیل تیری بارگاہ سے نازل ہوتا ہے، رزق ظاہری و معنوی، ظاہری اور باطنی نعمات، پروردگار زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو تجھے اور تیرے پاک و پاکیزہ حجتوں کو پسند ہے، جو صاحبان قصہ کو پسند ہے، جو ان کی پاک و پاکیزہ اولاد زمانے کے امام کو پسند ہے، پروردگار اس طریقے سے بہرہ مند ہونے کی، اسے سمجھنے کی، اپنانے کی، دوسروں تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزو، آج چونکہ شب جمعہ ہے، بہرحال کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا، مسلمان مملکت اپنی دنیا بناتے بناتے میرے خیال دنیا بھی نہیں بنا پا رہے ہیں اور اپنی آخرت بھی گنوا رہے ہیں، وگرنہ وہ زمانہ میں نے تو بخوبی دیکھا ہے عزیزوں، جس دن جب جمعے کے دن چھٹی کا دن ہوا کرتا تھا، اور بہرحال جن جن اسلامی ممالک میں یہ کیفیت ہے، بہت اچھی کیفیت ہے، ہفتے کے 7 دنوں میں بابرکت ترین دن روز جمعہ ہے، بابرکت ترین شب جمعہ ہے، اور بہرحال چھٹی اس بات کا سبب بنتی تھی کہ نارمل شیڈیول سے، روٹین سے انسان تھوڑا سا باہر نکلتا تھا اور کچھ نہ کچھ اپنی دین، اپنی آخرت کے لیے بھی سوچتا تھا۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، میں پسند کرتا ہوں کہ میرے چاہنے والے کو تنبیہ کیا جائے، اسے ڈانٹ ڈپٹ کی جائے، اسے جو ہے وہ کیا ہے ڈرایا جائے، تاکہ ہفتے میں وہ اپنا ایک دن نکالے دین کو سمجھنے کے لیے، دین کو جاننے کے لیے، اس امر میں بابصیرت ہونے کے لیے عزیزوں، اور اس کے مطابق میں اور آپ اپنی زندگیاں بسر کریں۔ بہرحال ایک نیاز کا تقاضا میں نے کل آپ سے کیا تھا، اور آج میں بہت ہی افسردہ ہوں کہ آپ نے مجھے میری نیاز عطا نہیں کی۔ کیا تقاضا کیا تھا میں نے آپ سے؟ کیوں کر حضرت کے اس دنیا سے جانے کے بعد ایک مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر۔ اللہم صلی علی وآل محمد وعجل فرجہم۔ اتنے پاکیزہ کردار مہاجرین اور انصار نے حضرت کی وصیت کو پس پوش ڈال دیا۔ یہ سوال تھا، اور میں نے کہا تھا آپ کے ذہن میں جو جواب ہے وہ لے کر آئیے۔ بہرحال کل سے میں 4 دنوں کے لیے فیز 5 میں ہوں، اور پھر انشاءاللہ آخری دن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی عطا کی تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، یا وہاں پر مجھے اس سوال کا جواب دے دیں، یا جس دن 4 دنوں کے بعد آؤں گا پھر مجھے اس کا جواب عطا کر دیں۔ میں آج شہزادی کی نگاہ میں اس مسلم معاشرے کو کیا بیماری لاحق ہو گئی تھی، میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن میں اپنا وعدہ پورا نہیں کر رہا ہوں، اور اس موضوع کو میں وہاں پر جو ہے وہ کیا ہے انشاءاللہ العزیز کنٹینیو کروں گا۔ اگر آپ آ گئے یا بہرحال جو ہے وہ انٹرنیٹ سے استفادہ کرتے ہوئے آپ نے سوشل میڈیا پہ سن لیا، بہت اچھی بات ہے، وگرنہ آخری تقریر میں یہاں پر بھی آ کر اس کا کنکلوژن آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ دلوں کی بیداری کے لیے ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر۔ صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ خداوند متعال کی اس صفت کو اپنے وجود میں پیدا کریں، رسول و آل رسول کی اس خصوصیت کو اپنے وجود میں پیدا کریں۔ اگر یہ صفت میرے اور آپ کے وجود میں آ جائے تو انسان پیش گیری کر سکتا ہے، اور وہ مرض کہ جو 11 ہجری میں موجود مہاجرین و انصار کو لاحق ہوا، اس سے میں اور آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور صحیح و سالم رہ سکتے ہیں۔ ساتھ ہیں عزیزوں میرے؟ ساتھ ہیں میرے عزیزوں؟ وہ کیا بات تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی؟
ماں کی صفت ہے بچوں کی نسبت سے، وہ کیا ہے؟ اپنے تمام بچوں سے محبت کرتی ہے۔ خدا اپنی تمام مخلوقات کو بے حد چاہتا ہے۔ اللہ کا رسول مومن ہو جائے تو اس کا مقام بہت بلند ہے۔ عام انسانوں کے لیے اگر وہ گر جائے، اللہ کا رسول آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامے گا، اور ان کی ہدایت کے خواہاں ہیں۔ حریص علیکم، کون سے سورے کی کون سی آیت تھی؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128۔ کوئی ہے میرا بھائی جو اس آیت کو سنا دے مجھے؟ اے علی کے چاہنے والوں، ہم قرآن کی نسبت سے جو نیاز کے سلسلے میں انسان توجہ کرے۔ مجلس کی نیاز جو یہاں پر بڑھتی ہے عزیزوں، جس طرح سے وہ جو مادی نیاز بڑھتی ہے، وہ فقط دیکھنے سے تو انسان کا پیٹ نہیں بھرتا ہے، کچھ نہ کچھ بولیے۔ ہاں، مجھے اور آپ کو حرکت کرنی پڑتی ہے، ہاتھ حرکت میں آتے ہیں، نوالا بنتا ہے، دہان مبارک تک پہنچتا ہے، ہاں، انسان اسے چباتا ہے۔ اب وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم بہت ساری ذمہ داریاں جو ہے وہ حضرت بطن پہ چھوڑ دیتے ہیں، اس معدے پر، کہ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں اب اس وقت جو ہے وہ کیا ہے، ایوریج ایج دیکھیں، پنجاب میں شاید بہتر ہوگی، کراچی کے شہر میں میرے خیال ہے 55-60 سے زیادہ جو ہے وہ کیا ہے، ایوریج ایج نہیں ہے، انسان بہت لیکن مادی جو ہے وہ نیاز جو کہ میرے اور آپ کے لیے شفا ہے، اس کے حصول کے لیے بھی کچھ نہ کچھ تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ یہ معنوی نیاز بھی ایسے ہی ہے۔ اگر میں اور آپ گھر میں بیٹھ کر اس آیت کو اپنے ہاتھوں سے لکھ لیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اس کے ترجمے کو لکھیں گے، پروردگار متعال ذہن کے دریچوں کو کھولتا چلا جائے گا، انسانی وجود کو پاکیزگی اور نورانیت کا تحفہ عطا ہوتا چلا جائے گا۔ جتنا اس کی راہ میں اور آپ قدم آگے بڑھائیں گے، یہ وہ صفت ہے عزیزوں جو شہزادی چاہتی ہے چاہنے والوں کے وجود میں پیدا ہو جائے۔ اور وہ کیا صفت ہے بتائیے؟ جس طرح سے ماں اپنے ہر بچے سے بے حد محبت کرتی ہے، اے علی کے چاہنے والے، اے شہزادی کے ماننے والے، کائنات میں موجود اللہ کی مخلوقات سے اسی طرح سے محبت کر، اور ان کے لیے درد مند ہو جا، ان کے لیے درد مند ہو جا۔ یہی سبب ہے عزیزوں، یہ مذہب تشیع کا افتخار ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے چلا ہوں۔ بہت خوبصورت جملہ ہے، اس پر غور کیجئے گا، اور اس ذریعے سے خداوند متعال مذہب تشیع کو افتخار عطا کر رہا ہے عزیزوں، اور بھی عطا کرے گا اگر اس راہ میں ہمیں اور آپ قدم آگے بڑھائیں گے۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر، صلی علی۔ ہم مظلوم کی، اس جملے پر غور کیجئے گا عزیزو، ہم مظلوم کی مدد کرنے سے پہلے اس کے دین اور مذہب کا سوال بولیے بلند آواز سے نہیں کرتے۔ ہم بھوکے کو کھانا کھلانے سے پہلے، پیاسے کو پانی پلانے سے پہلے اس کے عقیدے کا سوال، اسے کھانا کھلاتے ہیں، اسے پانی پلاتے ہیں، اس مظلوم کو ظلم کی چکی سے نجات دلاتے ہیں، اور اس ذریعے سے اسے مذہب حقہ کا پتہ بتاتے ہیں۔ اسی ذریعے سے ہم اسے مذہب حقہ کا پتہ بتاتے ہیں عزیزوں۔ آج آپ دیکھ لیجئے، انقلاب اسلامی نے، اہل بیت کے چاہنے والوں نے اسی در سے جو ہے وہ یہ سبق لیا، اور کوئی اور کھڑا ہو یا نہ کھڑا ہو، فلسطین والے یہ کہتے ہیں کہ انقلاب اسلامی علی کے چاہنے والے کھڑے رہے عزیزوں۔ وہ اس دنیا سے چلا گیا عزیزوں سید مقاومت، اور اس راہ میں پروردگار متعال نے اسے شہادت کا رتبہ عطا کیا، لیکن اس کے آگے بڑھ کر یہ جملہ ابھی بھی موجود ہے، انٹرنیٹ پر جا کر سنیے اور دل باغ باغ انسان کا ہو جاتا ہے کہ ہم علی کے شیعہ فلسطین کے مظلوموں کی مدد میں ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹائیں گے۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ اور بہت سارے آپ کو ایسے افراد نظر آئیں گے جو خدمت گزاری کا تمغہ اپنے سینوں پر سجائے ہوئے کہ ہم مسلمانوں کے خدمت گزار ہیں۔ آپ جا کر دیکھیے، ظالم کے ساتھ، فقط کافر عادی نہیں ہے، ظالم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ فلسطین کی مدد کے لیے آپ کیا کریں گے، کہا ابھی ہمارے جو ہے وہ کیا ہے، بات چیت ہونے والی ہے، مذاکرات ہوں گے، جب طے ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ ہم خدمت کر دیں گے۔ یعنی مظلوم کی خدمت کا بھی اجازت کس سے لے رہے ہیں؟ ظالم سے، ظالم سے عزیزوں۔ اس صفت کو اپنے وجود میں پیدا کریں۔ ماہ مبارک رمضان میں آپ چند دعائیں پڑھتے ہیں جو اکثر مومنین کو یاد ہے۔ پہلی دعا، یا علی و یا عظیم، ٹھیک ہے، یہ رمضان سے مختص ہے کہ یہ مہینہ ایسے، یہ ایسے۔ اس کے ساتھ ایک اور دعا بھی پڑھتے ہیں،
اللہم ادخل علی اہل القبور السرور. اس دعا میں دیکھیے یہی کیفیت ہے. ہر ایک اپنے ویژن کو براڈ کیجیے, ہر ایک کے لیے تقاضا کیجیے. پڑھیے میرے ساتھ, اور یہ عام دنوں میں بھی پڑھی جا سکتی ہے. اللہم ادخل علی اہل القبور السرور. جو بھی اس دنیا سے چلا گیا ہے اسے جو ہے وہ اپنی جانب سے سرور عطا فرما. یہ جو ہمارے ہاں سورہ فاتحہ کا سلسلہ ہے, بسا اوقات میں نے دیکھا ہے, بہت اچھا لگا مجھے کہ مومنین لکھتے ہیں ہمارے فلاں فلاں مرحومین کے لیے اور دیگر تمام مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ. عزیزو, دینے والی ذات کون کس کی ہے؟ خدا کی ہے. انسان پھر کیوں بخل سے کام لیتا ہے؟ وہ تو دینا چاہتا ہے. کل جیسے میں بھول گیا نام لینا, کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے, کوئی اللہ کی بارگاہ میں عزیزو زباں پر نام لانا ضروری نہیں ہے, دل میں خیال کا گزرنا کافی ہے. ایک مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی. کہاں پہنچی تھی بات میرے بھائی؟ آپ لکھتے تو ہے نہیں, میں بھول جاتا ہوں. جی کہاں پہنچی تھی بات؟ جی اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن. اللہم عزیزوں دیکھیں یہ دعا مجھے اور آپ کو سکھاتی ہے کہ ہر ایک کے لیے انسان تقاضا کرے. جب مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھوانا ہے, میں نے ابتدا میں ایک جملہ کہا, یہ میرے چوتھے امام کی دعاؤں سے سمجھ میں آتا ہے. فرمایا فقط ابھی کے لیے نہیں کہ اول کائنات سے آخر کائنات تک, یا مجھ سے پہلے جتنے گزرے ہیں ان کو بھی یاد کر, ابھی بھی جتنے موجود ہیں ان سب کو بھی یاد کر, جتنے آنے والے ہیں پاک و پاکیزہ افراد ان سب کو یاد کر, اور کہے پروردگار ان سب پر اپنی رحمت نازل فرما, ان سب پر اپنی رحمت نازل فرما. اللہم, پڑھیے میرے ساتھ, اللہم ادخل علی اہل القبور السرور. عزیزو اگر اس صفت کو میں اور اپنے وجود میں پیدا کر لیں, ہر انسان کے لیے درد مند ہو جائے, اس کا کوئی بھی عقیدہ ہو, چاہے کہ یہ بھی ہدایت یافتہ ہو جائے, یہ بیچارہ پریشان نہ ہو, یہ مظلوم قرار نہ پائے. آج کیا حالت ہے عزیزو مملکت خدا داد پاکستان کی, آپ ہی فرماتے ہیں عزیزو. ابھی مجلس سے پہلے مومنین بیان فرما رہے تھے عزیزو, کسی بھی ملک کا اہم ترین سرمایہ اس ملک کے باشندے ہیں, اس ملک کی زمینیں, اس ملک کے جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں منرلز نہیں ہیں عزیزوں. کسی بھی ملک کے لیے اساسی ترین اور بنیادی ترین سرمایہ اس ملک کے باشندے ہیں, اس ملک کے لوگ ہیں. اور کتنی تیزی سے ہیومن ریسورسز جو ہے وہ کیا ہے ہمارے ہاتھوں سے ضائع ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. عزیزو اس مجلس میں بیٹھ کر خدا سے دعا کریں, خود بھی یہاں پر رہیں. بہت سارے افراد اس وقت باہر منتقل ہو گئے. ابھی مجھے کسی مومن نے بتایا وہ آئے تھے, اپنا بنگلہ اپنا گھر بیچ دیا, چلے گئے امریکہ. ایسا نہ کرے عزیزو, خداوند متعال سے مانگیے. یہ ملک جس پاکیزگی کے نام پر حاصل کیا گیا تھا, اسے ایسے سجائیے کہ جس میں میں اور آپ اس طرح سے اپنی دنیا کو سجا سکیں کہ جس سے بہتر طریقے سے ہم سب کے سب آخرت کو سجا سکیں, اور یہ پاک و پاکیزہ ملک پاک و پاکیزہ ہستیوں کے سپرد کر سکیں. مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل. صلی علی وآل محمد وعجل فرجہم. پڑھیے میرے ساتھ, اگر نوجوانوں کو یاد ہے تو وہ دعا پڑھیں, اللہم ادخل علی اہل القبور السرور. یہ جو 50 ابو ہیں وہ نہیں پڑھیں, چونکہ آپ ماشاءاللہ مسجد والے, آپ کے ماشاءاللہ چہروں سے نورانی. میں چاہتا ہوں جوان سے سنو, اللہم ادخل علی اہل القبور السرور. میں نے ایک جملہ کہا ہے پہلے, جو 50 سال سے اوپر کے وہ نہیں پڑھیں گے. پڑھیے میرے ساتھ, اللہ, وہ جو 50 سال سے نیچے کے, اللہم ادخل علی اہل القبور السرور. اللہم اغن کل فقیر. یہ اگر بزرگان ہمارا ساتھ نہ دیں اور ہماری مدد نہ کریں تو ہم جوان کچھ بھی نہیں کر سکتے. انشاءاللہ اپنے ماں باپ کی اچھے طریقے سے خدمت کریں, معاشرے میں موجود بزرگوں کا ہمیشہ احترام کریں. مجلس میں جتنے افراد ظاہری اعتبار سے سیٹوں پر بیٹھے ہیں, یہ حقیقت میں بھی انہی سیٹوں کے اور جو ہے وہ انہی بلند مقامات کے جو ہے وہ کیا لائق اور سزاوار ہیں. فرمایا کسی بھی معاشرے کے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ نبی کی حیثیت رکھتے ہیں. جتنا ہم معاشرے میں موجود بزرگوں کو احترام دیتے چلے جائیں گے, پروردگار متعال کی خاص رحمت اس معاشرے پہ نازل ہوتی ہے. اللہم ادخل علی اہل القبور السرور. اللہم اغن کل فقیر. اللہم اشبع کل جائع. اللہم اکس کل عریان. اللہم اغز دین کل مدین. اللہم فرج عن کل مکروب. یعنی آسان لفظوں میں, پروردگار ہر بھوکے کو کھانا کھلا دے, ہر پیاسے کو پانی پلا دے, ہر بے لباس کو لباس عطا کر دے, ہر پریشان حال کو پریشانی. دیکھیں کسی مذہب کا ذکر ہے, کسی عقیدے کا ذکر ہے نہ, ہر ایک کے لیے. یہ وہ خدا اور اس کے رسول و آل رسول کی صفت ہے
جو شہزادی میرے اور آپ کے وجود میں دیکھنا چاہتی ہے. دوسرا نقطہ جو کل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، انشاءاللہ اس پہلے نقطے کو سنبھال کے رکھیے کہ ہمارا دل بڑا ہو جائے. جنت میں کم ترین لیول جو جنتی کا ہوگا، اس کا گھر اتنا بڑا ہوگا کہ سارے بہشتی اس میں آ جائیں گے. تو عزیزو، بغیر بڑے دل کے میں اور آپ جنت میں بولیے نہیں جا سکتے. اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں، شہزادی کی جنت میں جانا چاہتے ہیں، اپنا دل بڑا کرنا پڑے گا. اپنا دل بڑا کرتے چلے جائیں گے، وہ اور آپ، مجھے اور آپ کو بڑا اور بہتر مقام عطا کرتے چلے جائیں گے. یہ اس پوری بات کا خلاصہ. دوسری بات جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اب جب دوسرے کے لیے درد مند ہو گئے، اس کی ہدایت کے خواہاں ہو گئے، زبان سے کم، اعضاء و جوارے سے زیادہ مذہب حقہ کا پیغام پہنچائیے. ہمارے معاشرے کا ایک اہم ترین المیہ بد اخلاقی. بس اوقات ماں باپ بچوں کی نسبت سے، جواں اولاد ماں باپ کی نسبت سے، بھائی بھائی کی نسبت سے، بد اخلاقی نے عزیز و معاشرے کو جکڑ لیا ہے. دیکھیے، میں 2 یا 3 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. یہ اہل بیت نے سکھایا ہے، یہ شہزادی کے بیٹوں نے سکھایا ہے. امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ علیہ، بلند آواز صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. مشہور و معروف واقعہ ہے. شامی آیا، شام کے پروپیگنڈے کا شکار ہے. جیسے ہی امام کو دیکھا، آپ کی شان میں، آپ کے بابا کی شان میں نازیبہ کلمات کہے. امام نے کیا کیا جواب میں؟ دیکھا جانتا نہیں ہے، لہٰذا امام نے کیا کیا؟ کہا ہے میرے بھائی، اگر تو اس شہر میں پردیسی ہے، اجنبی ہے، اگر گھر نہیں ہے تو ہمارا گھر حاضر ہے، اگر بھوکا ہے تو کھانا حاضر ہے، اگر بے لباس ہے تو لباس حاضر ہے. کیا ہوا نتیجہ؟ کہنے لگا مولا، جب اس شہر میں آیا تھا تو سب سے زیادہ آپ کے گھرانے سے دور تھا، اب جب اس شہر سے جا رہا ہوں تو میرا محبوب گھرانہ آل محمد کا گھرانہ ہے. یہ ہے شہزادی کا پیغام. اور ابھی روایت پیش کر رہا ہوں، آپ کے دل باغ باغ ہو جائیں گے. 5ویں امام، امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام، راوی آ کر کہتا ہے مولا، آپ کی جدہ کی نسبت سے کوئی ایسی حدیث سنا دیں جو شیعوں کے دل کو باغ باغ کر دے. شہزادی کی نسبت سے کوئی ایسی حدیث سنا دیں. فرمایا سننے والے سن، قیامت کا میدان ہوگا، ساری کی ساری مخلوقات وہاں پر موجود ہوگی. ایسے میں انبیاء کے لیے ممبر لگائے جائیں گے. ہاں، اب یہ 5ویں امام نقل فرما رہے، فرمایا میں نے اپنے بابا یعنی چوتھے امام سے، انہوں نے اپنے بابا سے، یا انہوں نے اپنے جد سے یعنی اپنے بابا سید الشہداء سے، انہوں نے اپنے بابا مولا کائنات سے، انہوں نے حضرت سے. پاک و پاکیزہ ہستیوں پر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر. اللہم صلی علی وآل محمد وعجل فرجہم. حضرت سے نقل فرمایا کہ حضرت فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، سارے انبیاء کے لیے ممبر لگائے جائیں گے، اور ایسے میں سب سے اعلیٰ اور بلند مقام پر پروردگار متعال میرے لیے ممبر لگائے گا، اور پھر میں ایسا خطبہ دوں گا جو کسی نبی اور رسول نے بھی نہیں سنا ہوگا. پھر تمام اوصیاء کے لیے ممبر لگائے جائیں گے، اور اس میں امیر کائنات کے لیے، میرے وسیع برحق کے لیے وہ ممبر لگایا جائے گا جو سب سے زیادہ منفرد اور بلند ہوگا، اور پھر میرا وسیع بھی وہ خطبہ دے گا جو کسی نے نہیں سنا ہوگا. پھر اولاد انبیاء اور اوصیاء کے لیے ممبر لگائے جائیں گے، اور ان کے درمیان میں میرے حسن حسین کا ممبر لگایا جائے گا. پھر میرے حسن حسین خطبہ دیں گے جو کسی نے نہیں سنا ہوگا. ایسے میں اب یہ ہو گیا ساری کائنات میں موجود مردوں کا مقام اور مرتبہ، اور ان میں خصوصیت سے وہ ہستیاں کہ جو اس ساری کائنات پر حاکم ہیں اور اس کائنات کے پیشوا ہیں. اب اس موقع پر ان باعظمت بیبیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اس کائنات میں موجود پاکیزہ فطرت رکھنے والوں کے لیے نمونہ عمل ہے، رول ماڈل ہے. عزیز و فرق نہیں پڑتا ہے، خواہ مرد ہو خواہ زن، یہ پاک و پاکیزہ ہستیاں پروردگار متعال نے قرار دیے کہ انسان انہیں اپنا نسب العین قرار دے، ان کو فالو کرے. ایسے میں قیامت میں آواز آئے گی، رسول کی بیٹی کہاں ہے؟ رسول کی بیٹی کہاں ہے؟ ان کی مادر گرامی کہاں ہے؟ جناب آسیہ کہاں ہے؟ جناب مریم کہاں ہے؟ اور اس روایت میں جو تفسیر فرات کوفی میں موجود ہے،
جناب ام کلثوم مادر یحییٰ بن زکریا کہاں ہے؟ 5 خواتین کا ذکر ہوگا جو اپنی جگہ سے جو ہے وہ کیا ہے کھڑی ہوں گی اور بلند ہوں گی. ایسے میں پروردگار متعال کی جانب سے آواز آئے گی لمن الکرم اليوم، آج کے دن کرم، شرافت، بزرگی کس کے لیے ہے؟ پنجتن پاک آگے بڑھیں گے. اللہ کا رسول مولا کائنات کہ اسے حدیث کسا کی زبانی آپ کی خدمت میں پیش کروں تو شہزادی، آپ کے بابا، آپ کا شوہر اور آپ کے بچے ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. پنجتن پاک آگے بڑھیں گے اور آگے بڑھنے کے بعد کہیں گے پروردگار آج کرامت و شرافت اور بزرگی تیرے لیے ہے، للہ الواحد القہار. ایسے میں پروردگار متعال فرمائے گا میں نے یہ ساری کی ساری قدرت اہل بیت کو عطا کی، رسول و آل رسول کو عطا کی. ایسے میں شہزادی کی سواری جنت کی جانب بڑھے گی. روایت نے تفصیلات دی ہے، اس جانب ملائکہ ہیں، اس جانب ملائکہ ہیں. سواری کی کیفیت کو بیان کیا ہے یہاں تک کہ شہزادی کی سواری بہشت کے دروازے پر پہنچے گی. پہنچنے کے بعد شہزادی مڑ کر رحمت پروردگار کی جانب دیکھے گی اور ایک مرتبہ بارگاہ عزتی سے آواز آئے گی اے میری کنیز خاص کیوں کر میری جانب یہ توجہ کی ہے؟ پروردگار چاہتی ہوں. بہرحال عزیزوں یہ رونے کے ایام ہے، ایک آنسو کا قطرہ، ایک دل کی شکستگی انسان کے وجود میں آنی چاہیے. پروردگار چاہتی ہوں آج کے دن میں فاطمہ کی قدر اور منزلت کو محشر والے پہچانے. در واقع شہزادی یہ کہہ رہی ہے دنیا میں تو میری قدر و منزلت کو نہ جانا گیا، جس دروازے پر ملک الموت بھی بغیر اذن کے داخل نہ ہو اس دروازے کی حد کے حرمت کی گئی. پروردگار خدا آپ کے ان آنسوؤں پر اپنی رحمت نازل فرمائے. عزیزوں میرا ساتھ دیجئے فضیلت میں اپنے دل کو باغ باغ پروردگار میں آج چاہتی ہوں میری قدر و منزلت کو یہ عالم جانے. بارگاہ پروردگار سے جواب آئے گا اے میری کنیز خاص تو اس محشر پر نگاہ دوڑا، دیکھ جو بھی تیرا اور تیرے بچوں کا شیعہ ہے، فقط شیعہ نہیں چاہنے والا ہے، اسے اپنی ہمراہی میں وارد بہشت کر لے، اسے اپنے ساتھ بہشت لے جا کے. میرا 5واں امام ارشاد فرماتا ہے شہزادی اس طرح سے انتخاب کرے گی جس طرح سے ایک کبوتر اچھے اچھے دانوں کا انتخاب کرتا ہے. اب یہ شیعہ اور محبین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا شہزادی کی ہمراہی میں وارد بہشت ہو رہے ہوں گے. وہی کیفیت جو در بہشت پر شہزادی کی تھی اب ان شیعوں اور محبوں کی ہے. مڑ مڑ کر رحمت پروردگار متعال کی جانب دیکھیں گے. کیا چاہتے ہو؟ پروردگار وہ تو شہزادی کا مقام تھا، ہم چاہتے ہیں شہزادی کے شیعوں اور محبوں کا مقام بھی یہ محشر جان لے. توجہ چاہتا ہوں عزیزوں. اب اس کے بعد کے جملے مجھے اور آپ کو اس بات کا پیغام دے رہے ہیں کہ شہزادی کا پیغام انسانیت کا پیغام ہے. اس پیغام کو اپنے پاکیزہ کردار کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچائیے. خدا را اگر آپ کا نام علی ہے، خدا را اگر مومنہ کا نام فاطمہ ہے، اس نام کی لاج رکھیے. یہ نام میرے اور آپ سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس پر جز صداقت کے اور کچھ نہ ہو، اس پر جز امانت کے اور کچھ بھی نہ ہو. کبھی اس نام کی بے حرمتی میرے اور آپ کی زبان سے صادر نہ ہونے پائے، کبھی بد اخلاقی میرے اور آپ کے وجود میں نہ آنے پائے. ہم سے تو کہا گیا ہے غیر مسلم، ہم سے تو کہا گیا ہے غیر شیعہ بھی ہے، چونکہ بیچارہ جانتا نہیں ہے تو اپنے پاکیزہ کردار کے ذریعے سے اسے بلا. توجہ چاہتا ہوں عزیزوں. یہ آگے بڑھ کر کہیں گے ہم شیعوں اور محبوں کا مقام کیا ہے. ایسے میں پروردگار متعال کی جانب سے آواز آئے گی اس محشر میں دیکھو جس کسی نے تمہارے اس عنوان کا پاس رکھا ہے. توجہ چاہتا ہوں. اب یہ جو محشر میں موجود افراد ہیں یہ شیعہ بولیے نہیں ہے، حتیٰ محب بھی شہزادی کے محب نہیں ہے، شہزادی کی اس طرح سے معرفت نہیں رکھتے. فقط اتنا جانتے ہیں یہ پڑوسی شیعہ ہے، فقط اتنا جانتے ہیں یہ جو ہے وہ کیا کاروبار چلانے والا شہزادی کا چاہنے والا ہے. بس شہزادی کی اس عنوان کا انہوں نے پاس رکھا ہو اور اس خاطر ان کے وجود میں تمہارے لیے درد ہو،
تمہیں بھوکا دیکھ کر اس نے کھانا کھلایا ہو، پیاسا دیکھ کر اس نے پانی پلایا ہو، بے لباس دیکھ کر تمہیں لباس پہنایا ہو، اس خاطر تمہاری غیبت نہیں کی ہو کہ یہ فاطمہ زہرا کا چاہنے والا ہے، جاؤ ان کے ہاتھوں کو تھامو اور انہیں وارد بہشت لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ کہ میرا پانچواں امام ارشاد فرماتا ہے جز منافق کے، جز کافر کے، جز شک اور تردید میں مبتلا، سارا کا سارا محشر اللہ کے رسول کی بیٹی کی شفاعت کے سبب بہشتی ہونے والا ہے۔ عزیزو یہ ہے ذکر کی بلندی۔ خدا را اپنی زندگیوں میں بہتری لے آئیں۔ آج سے عزیزو گھر میں ناچاکیاں نہ ہو۔ میں جانتا ہوں عزیزو مملکت خداداد پاکستان کی کیفیت کے سبب سے گھروں کی صورتحال اچھی نہیں ہے عزیزو۔ چھوٹی چھوٹی بات پر جو ہے وہ کیا ہے، میاں اور بیوی لڑ رہے، چھوٹی چھوٹی بات پر بچوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے، بدسلوکی کی جا رہی ہے۔ آئیے عزیزو اہل بیت سے اس طریقے کو سیکھیے، آج سے طے کر لیں میں بد اخلاقی نہیں کروں گا۔ بد اخلاقی کی نسبت سے دو تین باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ فرمایا بد اخلاق انسان، توجہ کیجئے گا، فرمایا اللہ کے رسول فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کی بلندیوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس عالم میں بھیجا گیا ہوں۔ اور رسول کا امتی، علی کا شیعہ، شہزادی کا محب، اور اس کی زندگی میں بد اخلاقی پائی جائے، امپلائے ہے، انسان ہے میرے بھائی، نہیں رکھنا چاہتا نہ رکھ، بد اخلاقی کی اجازت نہیں ہے۔ مولانا صاحب یہ تو ڈنڈے کے زور کے علاوہ چلتے ہی، غلط بات ہے۔ خدا کی بارگاہ میں مجھے اور آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اس فرش ازا کا، آج اس شب جمعہ کا اہم ترین عطیہ یہ عزیزو طے کر لیں، آج کے بعد بد اخلاقی بولیے نہیں کر، کسی کے ساتھ بھی بد اخلاقی نہ کریں۔ اپنی بات پیش کرنا چاہتے ہیں بات پیش کریں، بد اخلاقی اپنی زندگی سے چھوڑ دیں۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، نوکر کو بھیجا کسی کام کے لیے، جاؤ فلاں کام کر کے آؤ، دیکھا تھوڑی دیر گزر گئی آتا ہی نہیں ہے۔ امام بیت الشرف سے برآمد ہوئے، دیکھا راستے میں کہیں سو رہا ہے۔ میں اور آپ کیا کریں گے؟ جی فرمائیے، غصہ کریں گے؟ میں نے بسا اوقات بعض امپلائرز کو فون پر بات کرتے ہوئے دیکھا، امپلائی سے میں حیران ہو گیا کیسے اپنے آپ کو اس پاکیزہ مذہب کے ساتھ نسبت بھی دیتا ہے، اور پھر اس کی گفتگو میں عزیزوں، دبئی میں بعض مومنین ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کے شیعہ حضرات بہت ساری چیزوں میں جو ہے وہ بہتر ہے، معاملات میں ہم نے ان سے جو ہے وہ کیا ہے فریب کاری کو نہیں دیکھا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ان کی زبان اچھی نہیں ہے عزیزوں۔ بسا اوقات مومن فل اسٹاپ اور قومے کی طرح سے اپنی زبان پر نازیبہ کلمات کو جاری کر رہا ہوتا ہے، خدا کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ اگر چاہتے ہیں میرے اور آپ کی زبان جناب میثم تمار کی طرح گویائی کی طاقت پیدا کرے، اسے پاک کرنا پڑے گا۔ اگر چاہتے ہیں کہ آج کی شب شہزادی میرے اور آپ کے لیے دعا کرے عزیزوں، میرے اور آپ کو اپنی زندگیاں بہتر بنانی پڑیں گی، وگرنہ وہی ہوگا جو 11 ہجری کے مدینہ میں ہوا تھا۔ اور شہزادی نے پوائنٹ آؤٹ کیا پرابلم کیا ہے، کہ انشاءاللہ اس مسئلے کو آئندہ آنے والی تقاریر میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا عزیزوں۔ امام پہنچے، دیکھا سو رہا ہے، توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، یہ ہے فاطمہ کے بچوں کا کردار، یہ ہے شہزادی کے جعفر صادق کا کردار۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کیا جس متانت کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ آپ مجھ حقیر کو، مجھ بہت ہی، میں جو ہے وہ اس طفل مکتب ہوں عزیزوں، بہت جو ہے وہ کم حیثیت ہوں عزیزوں، آپ مجھے سماعت فرما رہے ہیں۔ علی کے چاہنے، ہر علی کے چاہنے والے کی یہی کیفیت ہوتی ہے، چونکہ علی حق کا نام ہے، علی مع الحق والحق مع علی، لہٰذا جب چاہنے والا حق سنتا ہے تو جس طرح سے اس کا افتخار ہے کہ وہ اپنے مولا کا چاہنے والا ہے، حق کا بھی اسی طرح سے جو ہے وہ پرچار بھی کرتا ہے اور حق کو اپنی زندگی میں لاتا چلا جاتا ہے۔ جب میں اور آپ نام علی کو اپنی زبان پر جاری کرتے ہیں، کتنی انسان کو مسرت محسوس ہوتی ہے۔ جب یہ نام میرے اور آپ کے کانوں سے ٹکراتا ہے، ہمیں کتنی خوشی ہو رہی ہوتی ہے۔ آؤ عزیزوں، میں اور آپ اپنے ہاتھوں کو، اپنی زبان کو، اپنے پیروں کو
آہستہ آہستہ علوی بنا دیں. جب یہ نعرہ حیدری ہاتھوں سے چلے گا, جب زبان سے چلے گا, پاکیزہ کردار کے ذریعے سے چلے گا, اس عالم کو یہ نعرہ حیدری اپنی خوشبو سے معطر کر دے گا اور علی کے فرزند کے ظہور کے اسباب کی فراہمی ہو جائے گی. مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر. محمد یا علی یا علی. جنت کے دروازے کی کیا کہتے ہیں اس کو, دستک کیا ہے مجھے بتائیے. یا علی, دروازے پر انسان جب دستک دے گا تو آواز آئے گی یا علی, اس لیے کہ جنت حضرت کی ہے. فرمایا علی جنت میری ہے بانٹے گا تو, علی جنت میری ہے بانٹے گا تو. جو علی کا چاہنے والا ہے وہ بہشتی ہوتا چلا جائے گا, اور جو ان پاک و پاکیزہ ہستیوں کی نسبت سے جانتے بوجھتے بغض اختیار کرے گا وہ جہنم میں جاتا چلا جائے گا. عزیزو پس حق کی بات کو انسان اسی طرح سے سنے, اس بارے میں غور و فکر کرے. آج کے بعد میں کس سے, آج رات کا اہم ترین کام یہ آپ جا کر سوچئے میری کس سے بد اخلاقی ہو جاتی ہے. ہر انسان اپنے طور پر پریشان ہے. ہر مومنہ ہر آدمی سے صحیح, ہر خاتون سے اچھے طریقے سے بات کرنے کو تیار ہے. اگر نہیں بات کرنے کو تیار ہے تو شوہر سے اچھے طریقے سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. اسی طرح سے حضرت مومن ہر آدمی سے اچھے طریقے سے ہم کلام ہوگا, نہیں بات کر سکتا ہے تو مومنہ سے اچھی طرح بات نہیں کرتا. آج جا کر خود ہی اپنا عزیزو محاسبہ کیجئے, اپنا آڈٹ کیجئے کہ امپلائی سے نہ ایسا نہ کریں, یہ علی کا چاہنے والا ہے, پاکیزہ فطرت رکھنے والا ہے, مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ بد اخلاقی کروں. اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے, جو امام کے لیے سچویشن تھی, میرے اور آپ کے ساتھ اگر ایسی سچویشن ہوتی, میں اور آپ کیا کرتے؟ بولیے, بتائیے کیا کرتے؟ نہیں معلوم, میرے خیال ہے زبان سے کم ہاتھوں اور پیروں سے ہم زیادہ اسے نوازتے, مہمان نوازی کرتے اس کے. مولا نے کیا کیا, امام اس کے سرانے بیٹھ گئے, پنکھا جھلنے لگے. کون ہے غلام؟ یہاں تک کہ اس کی آنکھ کھل گئی. مولانا اگر اس طرح سے اپنے امپلائیز کے ساتھ رہیں گے تو وہ تو ہمارے کاروبار کا جنازہ نکل جائے گا نا. یہاں پر امام نے آگے بڑھ کر فرمایا, اے میرے چاہنے والے غلام, دن کا وقت اللہ نے کام کے لیے رکھا ہے, رات کا وقت اللہ نے سونے کے لیے رکھا ہے. اگر آج کی زبان کے اعتبار سے کہوں تو اتنا موبائل پر راتوں کو نہ بیٹھیں کہ دن میں جو ہے وہ ہر کام کو بجا لاتے ہوئے انسان کو نیند آ رہی ہو. انشاءاللہ کہ حلال استعمال کر رہے ہوں گے, لیکن پھر بھی اس طرح سے رات کو اللہ نے جو ہے وہ جاگنے کے لیے نہیں, رات کو انسان اللہ نے سونے کے لیے قرار دیا تاکہ انسان دن میں جاگ سکے اور اچھی طرح سے رزق حلال کی تلاش میں قدم آگے بڑھا سکے. امام نے اپنا پیغام پہنچایا. آپ کسی امپلائی کو دیکھتے ہیں 2-3 مرتبہ آپ نے اسے کہا, پھر بھی نہیں سنتا ہے, کوئی بات نہیں, اسے کہیں میرے بھائی ہم دونوں ایک راستے کے راہی نہیں ہیں, تو کہیں اور چلا جا, انشاءاللہ تجھے اچھی نوکری مل جائے گی. میں کیا کروں, میں جتنی محبت اور پیار سے تجھ سے بات کرتا ہوں تجھے بات سمجھ میں بولیے نہیں آتی ہے. عزیزو خدا را بد اخلاقی کو اپنی زندگی سے چھوڑ دیجیے. چوتھے امام, امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. رشتہ دار ہے امام کا, آیا اور امام کی شان میں نازیبہ کلمات کہے. امام کے چاہنے والے اطراف میں موجود, امام خاموش رہے, کچھ نہیں بولا. ایسا لگتا ہے وہ پہلو بدل رہے ہیں, یہاں تک کہ وہ رشتہ دار آ کر چلا گیا. تھوڑی دیر گزری, امام نے فرمایا میرے چاہنے والوں جواب دینا ہے. آج کے جوان سے پوچھے, اسی وقت کا تو انتظار کر رہے ہیں, آپ نے کیسے اسے بولنے دیا, اس کی جسارت کیسے؟ امام نے کہا جواب دینا ہے. کہا کیوں نہیں؟ کہا چلو, لیکن مولا کی زبان پر جملے ہیں والکاظمین الغیظ. جوان چل تو رہا ہے لیکن اب اسے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ اس طرح سے جواب نہیں ہے جو میں سوچ رہا ہوں. آج پاک و ہند کا آپ چپا چپا اٹھا کر دیکھ لیجیے عزیزو, لڑنے کے لیے ہم بےتاب ہیں, لڑنے کے لیے ہم بہانہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. آیا انسان ایسے رہتے ہیں عزیزو؟ اللہ کی پاک و پاکیزہ اشرف المخلوقات ایسے رہتے ہیں؟ اس کرپشن میں اپنا حصہ ڈالنا بولیے چھوڑ دیجیے. آج کے بعد بد اخلاقی نہیں کروں گا, آج کے بعد کسی دوسرے کا حق نہیں چھینوں گا,
خداوند متعال دیکھیے کس طرح سے شہزادی کے ذکر کے طفیل مجھے اور آپ کو عطا کرے گا. اس کے گھر پہ پہنچے, یہ اکسیر ہے عزیزوں. میں نے جن لوگوں کو بیان کیا ہے مولا کی پیروی کرتے ہوئے, شہزادی کے لال کی پیروی کرتے ہوئے, انہوں نے جب یہ کام کیا, پروردگار عجیب ہے, سامنے والے کا غصہ ایک لمحے میں ختم ہو جاتا ہے. جب اسے پتہ چلا امام آئے ہیں میرے دروازے پر, تو وہ بھی آستینیں چڑھتے ہوئے آیا, اور اس کے بھی ذہن میں یہی ہے کہ اب لڑائی ہے دیگر, آئے ہیں اس لیے کہ مجھے جواب دینا چاہتے ہیں. امام نے کہا میرے بھائی جو کچھ تو نے میرے بارے میں کہا اگر وہ مجھ میں پایا جاتا ہے تو پروردگار متعال مجھے معاف کر دے. امام معصوم, میں اور آپ پھر کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اگر مجھ میں پائی جاتی ہیں وہ باتیں جو تو نے کہی ہیں تو پروردگار متعال مجھے معاف کر دے, اور اگر مجھ میں نہیں پائی جاتی ہیں تو پروردگار متعال تجھے معاف کر دے. ایک مرتبہ امام کے قدموں میں گر گیا, مولا میں خطا کار ہوں, میں گنہگار ہوں, آپ مجھے معاف فرما دیجیے. اکسیر ہے عزیزو, اکسیر. ساتویں امام, امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ایک مسلمان ہے لیکن مذہب تشیع کی چاشنی سے بہرہ مند نہیں ہے, لہذا جہاں کہیں امام کو دیکھے امام کی شان میں نازیبہ کلمات کہے. امام کے اطراف میں موجود لوگوں نے کہا مولا اجازت دیجیے اس کو جواب دینے کی. فرمایا نہ, حق نہیں رکھتے ہو تم اسے جواب دینے کا. پوچھا یہ کیا کرتا ہے؟ کہا اس کی زمین ہے مدینہ کے اطراف میں. اے باب الحوائج کے ماننے والوں, اے شہزادی کے فرزند, دیکھیں عزیزو یہ شہزادی کا وہ کردار ہے جو شہزادی کے بچوں نے مجھے اور آپ کو بیان کیا ہے. دوسرے کے لیے درد مند ہو جائیے اور اس کی ہدایت زبان سے کم, اپنے کردار سے زیادہ کیجیے, اپنے کردار سے زیادہ کیجیے. دیکھیے پھر اس کی تاثیر کیا ہوگی معاشرے میں. پھر وہ 11 ہجری کا مدینہ نہیں ہوگا عزیزو. اس وقت ہماری کیفیت اچھی نہیں ہے, میں آپ کی بات نہیں کرتا, بہت بہتر ہوں گے. اپنے آپ کو بھی میرے پیروں میں تزلزل دیکھتا ہوں کہ امتحان کے موقع پر ہم کھڑے نہیں رہ پائیں گے. امام نے پوچھا کہاں رہتا ہے؟ کہا یہ اس کا کاروبار جو ایک زمین ہے اس پر زراعت کرتا ہے مدینہ کے اطراف میں. امام سواری پر بیٹھے اکیلے یک و تنہا اس کے پاس جانے لگے. دور سے جیسے امام کو دیکھنے لگا, میری فصلیں خراب کر رہے ہیں, میرے مال ضائع کر رہے ہیں, جو اس کی منہ زبان میں آیا بولتا چلا گیا. امام جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب پہنچے. آج میں دوبارہ سے روایت کے الفاظ دیکھے عزیزو. پہلے امام بیٹھے, کیسا ہے میرے بھائی, کیا کرتا ہے, کاروبار کیسا چل رہا ہے, حتیٰ ورڈ ہے ضاحکہ, امام نے اسے ہنسایا. توجہ چاہتا ہوں, وہ جس ٹاپک پر جانا چاہتا تھا امام گئے ہی نہیں, اسے ہنسایا. ضمناً اس سے پوچھا یہ فصل کتنے دینار یا درہم کی؟ اس نے کہا اتنے. میں نے خرچہ کیا ہے اتنا, میں نے ایکسپینس کیا ہے اتنا, میں نے انویسٹ کیا ہے. کہا سال کے آخر میں اس سے کتنا کما لے گا؟ کہا مولا میں اتنا کما لوں گا. مولا میں کہہ رہا ہوں, کہا میں اتنا کما لوں گا. امام نے جتنی مقدار میں اس نے انویسٹ کیا تھا, جتنی مقدار میں اسے امید تھی کہ اس فصل سے کما لوں گا, وہ سارا کا سارا اسے دیا. کہا یہ ہماری جانب سے ایک ہدیہ ہے تیرے لیے, اسے قبول کر لے. دوسرا دن آیا مسجد میں, اب جب پہنچا وہی شخص ہے, دوسرے افراد دیکھ رہے ہیں کہ وہ آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے کیا شان ہے میرے مولا کی, کیا مقام اور مرتبہ ہے فاطمہ کے لال کا. ایک مرتبہ وہ سارے کے سارے پریشان ہو گئے, آقا یہ کیا ہوا؟ کہ ایک طریقہ کار ہدایت کا تم نے ڈھونڈا تھا, ایک طریقہ کار فاطمہ کے لال نے ڈھونڈا ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. مہاجرین اور انصار کی قربانی عزیزو کم نہیں ہے. نہیں معلوم شاید آپ میں سے بعض افراد فیس 5 میں نہیں آ پائیں گے. فقط میں 2 صحابی اور 2 صحابیات کا ذکر لے کر آیا تھا. نام آپ کی خدمت میں ذکر کر دیتا ہوں, اگر آپ کو موقع ملے تو اپنے طور پر جو ہے وہ سرچ کیجئے گا. بہرحال اس وقت AI کے بعد, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بعد عزیزوں, بہرحال اردو زبان میں بھی اب ہمارے لیے معلومات کی فراہمی جو ہے وہ بہتر طریقے سے میسر ہو گئی ہے, کہ بہرحال یہ اس کا ایک چھوٹا مثبت پوائنٹ ہے. جبکہ AI سے استفادہ کرنے والے مجھے جوانوں نے بتایا عزیزوں 2-2 3-3 گھنٹے اس سے بات چیت کر رہے ہوتے. مجھے کوئی لطیفہ سناؤ. اب لوگوں کو آہستہ آہستہ عزیزوں AI میں غرق ہونے والے اگر بغیر جو ہے وہ کیا ہے توجہ کے یہ کام کریں گے آہستہ آہستہ, ویسے بھی ہم اپنے دوستوں سے محروم ہو گئے, یہ آدمی ویسے بھی جو ہے وہ کیا ہے اس وجہ سے بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس ٹیکنالوجی نے ایک کام یہ کیا ہے, ہمارا سب سے بہترین دوست کون ہے؟ بولے کتاب. کیا بات ہے آغا جان,
کیا میری بھائی کی جو ہے وہ شان ہے، کون سے خواب میں عزیزوں، کون سے خیال میں، کتاب تو جو موجود گھر میں کتاب ہے وہ بھی جو ہے وہ انسان باہر نکال رہا ہوتا ہے کہ بس ہے بھائی اب تو سب چیزیں جو ہے وہ کیا ہے جب کاپیز موجود ہیں ان کی تو کیا ضرورت ہے کتاب رکھنے کی، ایسا کام نہ کریں عزیزوں۔ بہرحال اے آئی کی اور بہت خطرناک ہے، جوانوں کو بالکل بھی معلوم نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایران میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں نے اس پر لیکچرز رکھے، سیمینارز رکھے، مومنین کی ذمہ داری ہے اتنا آسانی سے عزیزوں، ٹرینڈ میکر بھی وہی ہیں اور جو ہے وہ کیا ہے جیسے چاہتے ہیں، ہم فقط ٹرینڈ فالوورز ہیں۔ اچھی بات نہیں ہے عزیزوں، یہ جوان جو یہاں پر بیٹھا ہے اس امر میں آگے قدم آگے بڑھا ہے، وہ کافر ہو کر اتنا آگے بڑھ سکتا ہے تو یہ چاہنے والے مومن ہو کر اس راہ میں کیوں قدم آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں؟ آج جوانوں سے پوچھئے موبائل کس سن میں ہونا چاہیے، ان سے پوچھئے موبائل کا روزانہ کی بنیاد پر استعمال کتنا ہونا چاہیے۔ میں نے ایران میں ایک سائیکولوجسٹ سے سوال کیا کہ بتائیے ایک چھوٹے بچے، فرمایا تقریباً ان کا اس وقت کہنا تھا، اس وقت اسٹیٹسٹکس دقیق میرے ذہن میں نہیں ہے، اگر یہاں پر کوئی اس حوالے سے جو ہے وہ جانتا ہے تو ضرور مطلع کرے عزیزوں۔ انہوں نے کہا یہ جو چھوٹی عمر ہے بچوں کے پاس اس وقت 3 سال سے جو ہے وہ موبائل، ہاں بولیے 2 سال سے، آپ کتنے سال میں بچوں کو اسکولوں میں بھیج رہے ہیں؟ ایک تو یہ المیہ ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے، اس بچے کی شخصیت کو برباد کر رہے ہوتے ہیں ہم کہ اتنی چھوٹی عمر میں ہم اسے اسکول بھیج دیتے ہیں۔ اللہ نے پہلے 7 سال اس کی بادشاہت کے لیے رکھے ہیں، نتیجتاً اس کی پرسنالٹی اور اس کی شخصیت بنتی نہیں ہے، وہ جو ماں باپ ایک اچھا ماحول اسے فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال ان کا کہنا یہ تھا کہ 8 9 10 سال سے کم سنی کی عمر میں اگر موبائل کا استعمال جتنا مجھے یاد پڑ رہا ہے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے سے بڑھ جائے تو ذہنی جو ہے وہ نشو و نما کی کیا مسائل ہو تو اس کو تو چھوڑ دیں، فزیکلی جو ہے وہ اس کی نشو و نما وہ بھی جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہوتی ہے، وہ اس طرح سے بن نہیں پاتا ہے کہ جس طرح سے اس کو جو ہے وہ کیا ہے بننا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، اے آئی میں مجھے ابھی پچھلے سفر میں مجھے ملا ایک صاحب، کہا میں 3 گھنٹے اے آئی سے گفتگو کر رہا ہوں، تو کیا کر رہے ہیں؟ اب تو انہوں نے خود لکھ بھی دیا ہے کہ بھائی ہم سے مسٹیکس ہو جاتی ہیں۔ یقین جانیے میرے پاس جو چھوٹا تجربہ ہے، حتیٰ آیتیں ان کا ریفرنس غلط دے رہا ہوتا ہے، آیت ناقص دے رہا ہوتا ہے، آیت میں توڑ پھوڑ کر رہا ہوتا ہے۔ اب اس سے بڑھ کے کیا چاہیے؟ اور لوگ اسی کو اپنا سب کچھ بےتاج بادشاہ مان چکے ہیں، کوئی بھی سوال آتا ہے فوراً اس سے پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھی بات نہیں ہے عزیزوں، انسان اس فرش اعضا سے کچھ لے کر اٹھے، بد اخلاقی کے اس عظیم اور موذی مرض سے اپنے آپ کو نجات دیجئے۔ وہ جو جملہ کہنا چاہ رہا تھا انشاءاللہ تفصیل کل کی تقریر میں فیس 5 میں عرض کر دوں گا، جا کر دیکھیے، استفادہ کرنا چاہتے ہیں، چونکہ ویسے میرا جتنا ذہن تھا عربی میں، پرشین میں، انگلش میں، پھر بھی جو ہے وہ کیا ہے آپ جب سرچ انجن سے استفادہ کرتے تھے آپ کو کچھ نہ کچھ بہتر مل جاتا تھا۔ اردو میں میرا تجربہ تھا اس وقت اتنا اچھا نہیں تھا، لیکن اے آئی کے بعد کیوں نہیں، اب اردو میں جو ہے وہ کیا ہے آپ اچھا استفادہ کر سکتے ہیں۔ پھر الگ عرض کر دوں کہ بلائنڈلی جو ہے وہ استفادہ نہ کیا جائے۔ 2 شخصیات کا ذکر آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں، مصعب ابن عمیر اور عمرو بن جموح، ایک مہاجرین میں سے ایک انصار میں سے عزیزوں۔ یعنی آپ فقط حضرت کی ہسٹری، میں نے شاید بہت ساری جگہوں پہ یہ بات کی، آپ کی خدمت بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، پورے سال کے لیے مسجد اور امام بارگاہ کی انتظامیہ کا کوئی پلانڈ وے میں جو ہے وہ سلسلہ ہونا چاہیے کہ ہم نے یہاں پر آنے والے سامعین کی علمی تشنگی کو کیسے جو ہے وہ بجھانا ہے۔ اس میں سے ایک امر یہ ہے کہ آپ حضرت کی سیرت کے لیکچرز رکھیں، واقعاً مولا آقا اللہ کے رسول کی سیرت، اسی طرح سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، سکون و اطمینان سے ہفتے میں کوئی ایک دن رکھ لیں، نمازی یہاں پر موجود ہوتے ہیں، 20 منٹ آدھا گھنٹہ حضرت کا بچپنا، ایک ایک بات کو پیش کریں عزیزوں۔ وہاں پر آپ جا کر دیکھیں کہ مہاجرین اور انصار کا کردار کیا تھا اور پھر کیا شے انہیں لاحق ہو گئی کہ یہ 11 ہجری میں اس طرح سے آل رسول کی نسبت سے بے وفا ہو گئے، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اے شہزادی پر رونے والوں، میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ توجہ کے ساتھ شہزادی کی بارگاہ میں طلب کریں عزیزوں۔ اس وقت جو میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں بہت کم پر اکتفا کر رہے ہیں عزیزوں۔ شہزادی سے مانگیے ویسے زندگی بسر کریں جو شہزادی کو پسند ہے۔ انشاءاللہ یہاں پر موجود بزرگ، جوان، آج کے بعد میں خود سب سے پہلے اپنے آپ سے اور پھر آپ سے جو ہے وہ عاجزی سے تقاضا کرتا ہوں بد اخلاقی کو چھوڑ دیں۔ جہاں کہیں بد اخلاقی ہو جائے فوراً سامنے والے سے معافی طلب کر لیں، چاہے وہ غلطی پر ہو۔ کہ مجھے بد اخلاقی کے ساتھ، نازیبا کلمات کے ساتھ، بلند آواز کے ساتھ اپنا جو ہے وہ کیا ہے چہرہ جو ہے وہ کیا ہے بالکل جکڑتے ہوئے بوڑھے باپ کے ساتھ بساؤ کا جوان جب یہ کام کرتا ہے عزیزو، اچھی بات نہیں ہے، خدا کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ روایتوں میں ہے کہ اگر ماں باپ کی غلطی ہو اس کے باوجود بھی اگر کوئی جوان ان کی نسبت سے جو ہے وہ کیا ہے
چہرے پر اس کے جو ہے وہ کیا ہے، نفرت کی کیفیت آ جائے، غصے کی کیفیت آ جائے، پروردگار ایسے بچے کی نہ نماز قبول کرتا ہے نہ روزہ قبول کرتا ہے۔ اسے چھوڑ دے، کسی بھی انسان کے ساتھ بد اخلاقی نہ کرے۔ اپنی بات پیش کرنا چاہتے ہیں ضرور پیش کریں، حق کو نہ چھوڑیں اپنی بات، لیکن اخلاق کے قالب میں انشاءاللہ شہزادی اور آپ کے بچے اور آپ کے شوہر اور آپ کے بابا کی دعائیں ہم سب کے شامل حال ہے۔ آج اس شب جمعہ میں کیا کہنے چلا ہوں عزیزو، 75 یا 95 دن میری شہزادی مسلسل روتی رہی۔ خدا ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے۔ اپنے ماں باپ کو دعا دیجئے کہ جنہوں نے آپ کو رونے کا یہ طریقہ کار سکھایا ہے۔ فرمایا جس طرح سے صلوات بلند آواز سے بھیج، اسی طرح سے رونا گریا بھی بلند آواز۔ اہل بیت کو پسند ہے عزیزو یہ بلند آواز سے گریا، میرے اور آپ کے دل کو پاکیزگی کا تحفہ عطا کر، پھر اس کے بعد انسان کو گناہ سے نفرت ہو جاتی ہے۔ کس غم نے شہزادی کو رلایا؟ خود فرمایا 2 غموں نے مجھے گھلا دیا، ایک بابا کے جانے نے اور ایک علی کے مظلوم واقع ہونے نے۔ آج اس شب جمعہ میں شہزادی کے اس غم کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ جسے شہزادی نے بہت کم اگر حساب کروں عزیزوں تو 15 شعبان 3 ہجری سے منایا ہے۔ ساتھ ہے میرے عزیزوں، آپ نہیں پہنچ پائے اس لیے آپ کی آوازیں بلند نہیں ہیں۔ شب جمعہ ہے عزیزوں، 15 شعبان 3 ہجری، سید الشہداء کا روز ولادت ہے۔ جب بابا نے خبر دی بیٹا فاطمہ تیرا یہ بچہ سرزمین کربلا میں بے جرم و خطا پیاسا مارا جائے گا، حسین کو دیکھا نہیں کرتی تھی، فاطمہ زہرا کی آنکھوں سے آنسو برآمد ہو جاتے تھے۔ جاتے جاتے جہاں علی سے کہا علی میرے تمام بچوں کا خیال رکھنا، خصوصیت سے فرمایا وَلَا تَنْسَ قَتِيلَ الْعِدَى بِطَفِّ الْعِرَاقِ، علی خصوصیت سے میرے حسین کا خیال رکھ۔ جب شب جمعہ آتی ہے اللہ کے تمام انبیاء، اللہ کے رسول، تمام معصومین، مادر حسین، سب کے سب سرزمین کربلا اپنے حسین کی زیارت کو آتے ہیں۔ جب بابا نے خبر دی تو روایت کے یہ جملے ہیں بکت بکاءً شدیدہ، فاطمہ نے بہت گریہ کیا۔ پھر ایک سوال کیا بابا جب یہ واقعہ رونما ہوگا آپ ہوں گے، علی ہوں گے، میں ہوں گی، حسن ہوں گے؟ بیٹی پوچھتی چلی گئی، باپ جواب دیتا چلا گیا بیٹا تیرا حسین یکو تنہا ہوگا۔ اس موقع پر تڑپ کے پوچھا بابا پھر میرے حسین پر کون روئے گا؟ اے رونے والے رونے میں بخل سے کام نہ لے، بلند آواز سے گریا کر۔ نہیں معلوم شاید میرے اور آپ کی قبر کی ہے پہلی رات ہو، زندگی کی آخری رات ہو، اپنی قبر کی نورانیت کو مانگیے بابا میرے بچے کا کون ماتم کرے گا؟ در واقع راہ ہدایت کربلا سے نصیب ہوتی ہے۔ بابا کون ہے کہ جو میرے بچے کا ماتم کرے گا؟ فرمایا پروردگار ایک قوم کو خلق کرے گا، وہ پاک و پاکیزہ لوگ، ان کے مرد تیرے بچوں پر، ان کی خواتین تیری خواتین پر گریہ کرنے والی ہیں فاطمہ زہرا، اور ان کی خواتین کی قیامت کے دن تو شفیع ہوگی، اور جو بھی میرے حسین پر روئے گا اے بیٹا سن، میں قیامت کے دن اس کے ہاتھوں کو تھام۔
حسین پر رونا انسان کو ہدف خلقت یاد دلاتا ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. اے رونے والے، یہ میرے چھٹے امام کے جملے ہیں. فرمایا میرے جد حسین پر رونے والے نے ہماری جدہ فاطمہ زہرا کے ساتھ اپنے رشتے معرفت کو استوار کر لیا. اب وہ فاطمہ کا چاہنے والا ہو گیا، اب وہ فاطمہ کا شیعہ ہو گیا. توجہ چاہتا ہوں عزیزو، جب امام کی نسبت سے پروردگار آنکھوں کو آنسو عطا کرے، انسان تڑپ کے مانگے مولا ویسے زندگی بسر کروں جو آپ کو اور آپ کی والدہ گرامی کو پسند ہے. اجرکم علی اللہ. قیامت کا دن ہوگا، بس عزیزو میں ختم کیا چاہتا ہوں. قیامت کا دن ہوگا، ایسے میں حکم ہوگا. اب مختلف روایتیں، حتیٰ علماء نے کتابیں لکھی ہیں شہزادی کیسے جو ہے وہ جنت میں داخل ہوں گی. وہاں پر اس روایت میں ایسے شہزادی سے کہا جائے گا آپ وارد بہشت ہو. بہشت کی جانب قدم آگے بڑھائیں. شہزادی آگے بڑھ کر کہے گی پروردگار میں اس وقت تک بہشت میں قدم نہیں رکھوں گی جب تک مجھے یہ خبر نہ ہو جائے میرے حسین کا، جب تک میں یہ نہ دیکھ لوں میرا حسین کس عالم. ایک مرتبہ ماں اس عالم میں بیٹے کی زیارت کا شرف حاصل، انشاءاللہ بلند آواز سے گریا. اس عالم میں حسین کو دیکھا کہ سر تن سے جدا، فتصرخ صرختان، بلند آواز سے فاطمہ زہرا فریاد بلند کرے گی. بیٹی کو دیکھ کر حضرت گریا، حضرت کے گریے کو دیکھ کر ملائک جہنم کی آگ قاتلان حسین کو. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. اس شب جمعہ میں شہزادی کی خدمت میں ایک آخری جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں. شہزادی، آپ کو علی کے غم نے، مولا کے غم نے ختم کر دیا، پگھلا دیا. ہری بھری کھیتی بابا کی سجائی ہوئی کس طرح سے اسے اجاڑ دیا. شہزادی، آپ کو آپ کا حسین بہت، میں کربلا میں موجود حسین کے علی اکبر کا واسطہ آپ کی خدمت میں لے کر آج شب جمعہ میں ہم گنہگاروں کے لیے ہم علی کے واقعی چاہنے والے. بس مختصراً جو رونا چاہتا ہے 3 مرحلے شہزادہ علی اکبر کے جہاد کے آپ کی خدمت میں پیش کرنا انشاءاللہ شہزادی کی دعا ہم سب علی کے واقعی چاہنے والے بن جائے. ارے فرزند علی، وہ جو غیبت میں آنسو نہیں خون رو رہا، اس کے وفادار ہو جائے. 3 مرحلے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک، جب علی اکبر اجازت طلب کرنے آئے، سخت ترین موقع تھا، حسین ابن علی پر بوڑھے باپ نے علی اکبر کے سراپے پر. عزیزو، ایران میں نے ایک نابینا کو، مجھے موقع ملا، اسے روڈ کراس کروا دیا. میں نے سوال کیا آیا آپ بائی برتھ نابینا تھے؟ کہا نہیں ہے میرے بھائی، ایران عراق کی جنگ میں میرا جواں بیٹا مارا، اس غم نے مجھے اتنا کہ میری آنکھیں چلی. ہم گنہگاروں کے جواں، ارے اللہ کے رسول کی شبیہ مایوسانہ نگاہ، پروردگار اسے بھیج رہا ہوں جو شکل و صورت میں، سیرت و گفتار میں نانا رسول اللہ کی شبیہ. اور جب کبھی نانا کی زیارت کا ہم اپنے علی اکبر کی زیارت کر لیتے. دوسرا منظر، لڑتے لڑتے علی اکبر پلٹ کر آئے. بابا، پیاس کی شدت ستائے دیے دیتی ہے، تلوار کی عدت ستائے دیے دیتی ہے. ساقی کوثر کا حسین، بیٹا پلٹ جا، تجھے نانا حوض کوثر سے سیرا. تیسرا اور آخری منظر، باپ کے کانوں سے ایک آواز ٹکرائی، بابا نانا نے مجھے حوض کوثر سے سیراب کر دیا، بابا میرا سلام ہے. بوڑھا باپ چلا، جوان کے لاشے پر پہنچا،
دیکھا روح ہے کہ قفس عنصری سے پرواز کر گئی ہے. میرا مولا پشت فرس سے زمین کربلا پر آیا, جھکنا شروع کیا, یہاں تک کہ وہ وقت آیا فوضع خدہ علی خدہ, حسین نے اپنے رخسار اپنے علی اکبر کے رخسار پر رکھے, مرثیہ پڑا علی الدنیا بعدک العفا. اے علی اکبر کیا تو اس دنیا سے چلا گیا؟ حسین کے لیے یہ دنیا تاریخ ہو. بی فاطمہ زہرا, بی فاطمہ زہرا, بی فاطمہ زہرا, بی فاطمہ زہرا. اسلام کی عظمت کا ہے باپ سنہرا, بی بی فاطمہ زہرا, بی فاطمہ زہرا, بی فاطمہ زہرا, بی فاطمہ